پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستانہ مراسم 1947 سے لے کر موجودہ دور تک بھی نہیں رہے اور مستقبل میں بھی دوستی نہیں ہوگی۔ اگرچہ ظاہر شاہ کے دور میں ایک مختصر وقت ایسا ضرور آیا کہ کشیدگی میں کمی ہوئی، مگر پھر بھی دوستانہ تعلقات ہرگز نہیں تھے۔ 70 کی دہائی کے وسط میں داؤد خان پر جب یہ حقیقت کھل گئی کہ پشتونستان اور ڈیورنڈ لائن پر افغانستان کے موقف میں کوئی وزن نہیں اور نہ ہی بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام پاکستان کے وفاق سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ ہی افغانستان کی غیر پشتون اقوام کسی پشتونستان کے حق میں ہیں، اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو نے سردار داؤد کو یہ بھی باور کروا دیا کہ پاکستان سے دوستانہ مراسم سے افغانستان سیاسی تنہائی سے نجات پا سکتا ہے کہ پاکستان اس دور میں مسلم ممالک میں ایک لیڈنگ رول ادا کر رہا تھا۔ سردار داؤد خان نے اپنی پاکستان مخالف پالیسی سے یو ٹرن لیتے ہوئے پہلی بار سنجیدگی سے پاکستان سے دوستانہ مراسم پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ ہی عرصہ کے بعد کمیونسٹ انقلاب نے اس کا تختہ الٹا دیا۔ افغان خانہ جنگی کی وجہ سے لاکھوں افغان مہاجر پاکستان پناہ گزین ہوئے، جس پر پاکستانی عوام اور حکومت نے یہ تاثر لیا کہ ہم نے افغانوں کو پناہ دی ہے۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کو بہت سی مرات بھی دی گئیں جو کہ ان کو ایران میں ہرگز حاصل نہیں تھی۔ اصولی طور پر ان محبتوں اور عنایتوں پر افغانوں کے اندر پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے، مگر اس کے برعکس افغان پہلے سے زیادہ پاکستان سے نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ اس دور میں میں خود افغانستان میں رہتا تھا اور اس کے علاوہ پشاور میں بھی آنا جانا تھا، لہٰذا وہاں رہنے والے افغانوں سے بات چیت کے دوران کیا کابل اور کیا پشاور میں رہنے والے افغانوں کی زبانوں سے پاکستان کے بارے میں ہمیشہ منفی رائے ہی سننے کو ملتی کہ پاکستان بہت گندا ملک ہے، یہاں کے لوگ بدصورت، نہ لباس اچھا، نہ غذا بہتر، پاکستان کا موسم خراب، مچھر مکھیاں، دنیا کی سب سے لالچی قوم پاکستانی وغیرہ، یعنی احسان مندی نام کا مکمل فقدان۔ الٹا یہ ان کو یہی کہتے سنا گیا کہ پاکستانیوں کو شکر کرنا چاہیے کہ ہم افغان پاکستان آئے اور ہماری وجہ سے جو پیسہ آپ پاکستانیوں کو ملا اس کی بدولت آپ نے دال چھوڑ گوشت کھانا شروع کر دیا، ہمارے پیسے سے اسلام آباد شہر آپ لوگوں نے بنایا، ہم افغانوں کی پاکستان آمد کی وجہ سے آپ پاکستانیوں کی غربت دور ہوئی وغیرہ۔ بے شک پاکستانیوں سے نفرت و حقارت افغانوں میں کوٹ کوٹ بڑھی ہے، مگر پاکستان کے افغان پالیسی ساز ابھی تک افغانوں کی فطرت نہ سمجھ سکیں۔ یہ ایک المیہ ہے، جیسا کہ گلبدین مسعود جنگ اور طالبان جب منظر عام پر آئے اور بدقسمتی سے جماعت غیر اسلامی نے پاکستان کے یتیم خانوں سے بچوں کو کشمیر میں جہاد کے نام پر گلبدین کو مسعود کے خلاف لڑنے کے لیے نفری دی، جس سے افغانستان کی غیر پشتون اقوام پاکستانیوں سے بدظن ہوئے، اور پھر طالبان کو ہمارے احمق سیاستدانوں نے غیر حقیقی اور غیر ضروری طور پر اپنا بچہ قرار دیا، تو افغانوں کی پاکستان سے پرانی نفرت و حقارت اس الزام میں بدل گئی کہ پاکستان افغانستان کے اندر مداخلت کرتا ہے اور دہشت گردی کا حامی ہے، تو افغانوں نے اس کی آڑ میں دشمنی و نفرت کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے۔ سال ہر سال پاکستان کی میزبانی و مراد پانے والے کسی ایک مجاہد لیڈر نے آج تک افغانوں کی پاکستان سے شدید دشمنی و حقارت آمیزانہ رویے کو ختم کرنے کے لیے دو لفظ تک بیان نہیں کیے۔ پاکستان میں اس غلط تاثر کو بھی بہت زیادہ ہوا دی جاتی ہے کہ افغانستان میں بھارتی اثر اور رسوخ کی وجہ سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ در حقیقت بھارتی اثر و رسوخ اپنی جگہ، مگر افغان اتنے بھی بیوقوف نہیں کہ فقط بھارتی خوشنودی کے لیے عسکری طور پر اپنے سے کئی گنا زیادہ توانا قوت کے پاکستان کے مد مقابل آ جائیں۔
پاکستان سے گاہے بگاہے الجھتے رہنے کی اصل وجہ افغانوں کی خود پاکستان سے شدید ترین نفرت ہے۔ جو لوگ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کو بار بار فقط بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے نام لگا دیتے ہیں، وہ ظاہر شاہ، سردار داؤد خالد کی پرچمی، مارشل فہیم ادوار میں افغان خفیہ پولیس کی تحریب کاریوں کی تاریخ سے بلد نہیں ہیں جو وہ پاکستان میں کرتے رہے ہیں۔ اور جس طالبان دور کو پاکستان نواز سمجھا جاتا ہے، اس دور میں بھی افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر مداخلت ہوتی تھی۔ پاکستان کے فرقہ وارانہ فساد کرنے والے عناصر جو تھے ان کو افغانستان میں پناہ دی جاتی تھی۔ دہشت گردی کے لیے تربیتی کیمپ طالبان نے ان کو فراہم کیے اور کئی سرحدی جھڑپیں بھی طالبان نے پاکستان کے ساتھ کی تھیں۔ تو حاصل بحث یہی ہے کہ بھارت اگر پاک افغان معاملہ سے دوری بھی کر لے تو بھی افغانستان سے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ امن و دوستی کی فضا کسی بھی صورت بحال نہیں ہوگی۔ پاکستان میں ضیاء الحق مرزئی کے جماعت غیر اسلامی جیسے حواریوں اور اس کے اولیاء مقبول جان یا زید حامد جیسے نام نہاد ڈیفنس اینالسٹ ہوں یا کوئی خام خواہ کے جرنلسٹ، وہ ضیاء دور کی افغان پالیسی کی حمایت میں ایک رٹا رٹایا جملہ یعنی پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ ان افغانستان پر اپنے تبصرے ان الفاظوں سے کرتے ہیں کہ پاکستان افغان مجاہدین کو افغانستان میں اس لیے اقتدار میں لانا چاہتا تھا کہ افغانستان میں ایک پاکستان دوست حکومت بن سکے جس سے ہماری مغربی سرحدیں محفوظ ہوں اور بھارت افغانستان سے نکل جائے، پاکستان کو افغان منڈی مل جائے اور ہماری رسائی وسط ایشیا تک ہو جائے وغیرہ، جبکہ اس نام نہاد اسٹریٹجک ڈیپتھ کے تصور کا موجد کوئی اور نہیں۔ پاکستان کے حریف ملک بھارت کے ایک صحافی نے ببرک کارمل کے دور میں کابل کے دورے کے بعد اپنے ایک مضمون میں یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ پاکستان کی افغانستان میں مداخلت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مجاہدین کی ایسی کٹر پاکستانی نواز حکومت قائم ہو جائے جس پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا گہرا اثر ہو۔ نجیب حکومت کے خاتمے تک اس قسم کے بے شمار تبصرے اور مضامین سننے اور پڑھنے میں آتے رہے، حتیٰ کہ مجاہدین اور طالبان دور اقتدار سے ہی پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ ان افغانستان کے بینر تلے سرکاری اور غیر سرکاری طور پر پاکستان کی افغان پالیسی کا پختہ جز بن گیا۔ لیکن اگر ہم اس سارے افسانے کا بھٹو دور سے لے کے آج تک کے حالات و واقعات کو سامنے رکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کوئی پختہ گواہی نہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہر شاہ کے دور کا کچھ عرصے کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اگر دوستانہ نہیں بھی تھے مگر بہت خراب نہیں تھے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں گو کہ افغانستان کا سیاسی طور پر جھکاؤ بھارت کی طرف تھا، مگر اس کے باوجود افغانستان نے مغربی محاذ پر حسب سابق کوئی مہم جوہی نہیں دکھائی تھی۔ البتہ جب داؤد خان برسر اقتدار آیا تو اس نے سنجیدگی سے پاکستان کے مزید ٹکڑے کرنے کی کوشش اختیار کرنے کی پالیسی کو اپنایا۔ افغان ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی اور مداخلت ہوئی تو پاکستان نے پہلے تو سفارتی کوششوں اور شاہ ایران اور سعودی عرب کی ثالثی کے ذریعے داؤد خان کو اس پالیسی سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر جب کوئی بات نہ بنی تو بھٹو نے ٹٹ فور ٹیٹ کے اصول کے تحت داؤد خان مخالف افراد کو پاکستان بلوا کر داؤد کو سبق سکھانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ پاکستان میں نام نہاد سیکولر اور ترقی پسند افراد کا اعتراض ہے کہ بھٹو خود کو سوشلسٹ تو کہتا تھا مگر اس نے افغانستان سے سوشلسٹ مخالف مولویوں کو پاکستان بلوا کر ایک ایسی قوت کی آبیاری کی جس نے ہمارے خطے میں ترقی پسندوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ افغانستان کے تمام ترقی پسند سوشلسٹ کمیونسٹ تو داؤد خان کے ساتھ شامل اقتدار ہو کر اس کی پاکستان مخالف پالیسی کے طرفدار تھے
کیا بھٹو پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کروانے کے لیے خلقیوں یا پرچمیوں کو پاکستان آنے کی دعوت دیتا؟ بہرحال خالی ذہن ہمیشہ شکوہ برائے شکوہ کے ہی قائل ہوتے ہیں بس۔ داؤد مخالف عناصر کا پاکستان آنے پر بھی ہمیں پاکستان کی نام نہاد اسٹریٹجک ڈیپتھ پالیسی کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ البتہ بھٹو حکمت عملی کے نتیجے میں داؤد خان نے اپنی سابقہ جارحانہ پالیسی کو ترک کر کے پاکستان سے دوستانہ مراسم کے علاوہ ڈیورنگ لائن کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو پاکستان اور افغانستان اچھے ہمسایہ ممالک کے طور پر ایک دوسرے میں مداخلت نہ کرنے پر تیار ہو گئے، جو کہ دو اچھے ہمسایہ ممالک کا ایک نارمل طریقہ کار ہوتا ہے۔ پاکستانی یہاں پر بھی پاکستانی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا واویلا بالکل نظر نہیں آتا۔ 1978 کے افغان انقلاب کے بعد بھی ضیاء حکومت نے نور محمد ترکی کو تسلیم بھی کیا، یہاں پر بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کوئی پاکستانی کاوش نظر نہیں آتی۔ یہاں تو پھر حفیظ اللہ امین کے مختصر دور میں امین نے پاکستانی صدر کو اور وزیر خارجہ کو کابل کا دورہ کرنے کی دعوت دی اور افغان مجاہدین یا مہاجرین کے مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر بھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کوئی اندیہ نہیں ملتا۔ سوویت یونین کی سرخ فوج کی افغانستان میں آمد کے بعد مغربی دنیا کھل کر افغان انقلاب اور سرخ فوج کی آمد کے خلاف پاکستان کے ذریعے افغان انقلاب دشمن عناصر کی مدد کرنا شروع ہو گئے اور ساری اسلامی دنیا کے سلفی جنگجو جو اشتراکی نظام مخالف جبکہ سود والے سرمایہ داری نظام کے حامی ہیں کو افغان جہاد کے نام سے ایک مرکز تلے جمع کر اشتراکیوں کے خلاف اس جنگ میں بے شمار پیسہ شامل تھا، جس پر پاکستان کی سول اور فوجی اسٹیبلشمنٹ جو افغان امور پر تعین تھے، افغان مجاہدین کے رہنماؤں سے مل کر اپنی پوری توجہ کسی پختہ افغان پالیسی کو اپنانے کی بجائے نوٹ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ مشہور ہے کہ جنرل اختر رحمان، جنرل فضل حق اور گلبدین کی آپس میں ایک پرواز کے دوران ڈالر کی بانٹ پر لڑائی بھی ہوئی تھی۔ بہرحال افغان مجاہدین اور مہاجرین کی پاکستان آمد کے وقت ضیاء حکومت کی پوری توجہ اس غلط پروپیگنڈے پر تھی کہ پاکستانیوں کو باور کروا دیا جائے کہ افغان قوم پاکستان کی زبردست حامی، پاکستان اور اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے والے ہیں، اور یہ کہ افغان مجاہدین کی فتح کی صورت میں جہاد کے نام پر ایک نئی انٹرنیشنل جہادی قوت پیدا ہو کر پاکستان اور اسلام دشمنوں کے خلاف ایک مؤثر محاذ بنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جماعت غیر اسلامی اس جھوٹ اور خیانت میں پیش تھی۔ جو لوگ اس فرضی پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ ان افغانستان کا چرچا کرتے ہیں، وہی بتائیں کہ افغانستان میں پاکستان کے مفاد اور دفاع کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا ہدف تو اس وقت پورا ہونا تھا جب مجاہدین افغانستان میں اقتدار میں آتے، مگر ہنوز دلی دور کہ پاکستان نے مجاہدین کی حمایت کر کے ایک سپر پاور سے براہ راست تصادم کی صورتحال پیدا کر کے ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ اگر سرخ فوج تنگ آمد بجنگ آمد پاکستان پر حملہ کر دیتی تو امریکہ نے ہماری جنگ ہرگز نہیں لڑنی تھی، لہذا زاہد حامد اور اوریہ مقبول جان جیسوں کی لفظی بنائی پاکستان کی افغان حکمت عملی پالیسی کس کام آتی؟ پاکستان پر افغان باغیوں کی مدد کرنے کی وجہ سے افغان حکومت کے ایجنٹوں نے ہزاروں پاکستانی شہریوں کو بم دھماکوں سے ہلاک کروایا، منشیات، آٹومیٹک آتشی اسلحہ، فرقہ واریت، اخلاقی جرائم اور ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا، معاشیت تباہ ہوئی، سب سے بڑھ کر پاکستان کو سلفی وہابی خرابی کا ہب بنا دیا، جن کی دہشت گردی کے زد میں ابھی تک لاکھوں پاکستانی ہلاک ہو چکے۔ اس پر بھی فخریہ طور پر اعلان کرنا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر اپنی ڈیپتھ بنانے کے
لیے بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ یہ بیان ایک طرف تو صدی کا جرم بھی ہے اور صدی کی حماقت بھی، دوسری طرف ضیاء مرزئی اور جماعت غیر اسلامی کے اس نام نہاد دعوے کو قبول بھی کر لیا جائے کہ 80 کی دہائی کی افغان سوویت جنگ میں پاکستان نے افغان مجاہدین کی اس لیے مدد کی کہ کمیونسٹوں کو شکست دے کر مجاہدین کی حکومت قائم کی جائے اور پھر اس کے بعد سو کالڈ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے ہدف کو پورا کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑے 24 مجاہدین گروپ کے کتنے لیڈروں سے پاکستان نے کوئی رسمی معاہدہ کیا تھا کہ پاکستان کی مدد کے بعد جب کبھی آپ کے پاس اقتدار آئے گا تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جن امور پر کشیدگی پائی جاتی ہے، جن میں سب سے اہم ڈیورنگ لائن کا مسئلہ ہے، مجاہدین اقتدار میں آ کر ڈیورنگ لائن کو قبول کریں گے، مجاہدین کی حکومت ماضی کی طرح پاکستان مخالف قوتوں سے استعمال نہیں ہوگی، پشتونستان کے مسئلے کو نہیں اٹھائے گی، علیحدگی پسند بلوچوں کی مدد اور پناہ نہیں دے گی، نہ تو پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، دو اسلامی ہمسایہ ملک آسان تجارتی مواقع پیدا کریں گے۔ اس قسم کا کوئی باہمی مفاد کا معاہدہ پاکستان نے کسی بھی افغان گروپ کے ساتھ تو کیا نہیں تھا، اور کجا ایک وسیع المقصد اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تھاپ پر قوم کو پاگل بنایا جا رہا ہے۔ گلبدین سیاف، مولوی یونس ربانی، مسعود وغیرہ کئی عشروں تک پاکستان میں رہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان سے پاک افغان کشیدگی کے وجوہات کو ختم کرنے پر ان سے کوئی گفتگو شنید تک نہیں کی، اور اس کے علاوہ ISI سال ہر سال ان کے ساتھ وابستہ رہنے کے باوجود یہ اسیس کرنے میں بھی بری طرح سے ناکام رہی کہ گلبدین سیاف، مولوی یونس ربانی، مسعود دلی طور پر کبھی بھی پاکستان نواز نہیں تھے۔ ضیاء دور کی ایجنسیوں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ افغان مجاہدین کے سبھی گروپ گاہے بگاہے امریکہ، سعودی عرب وغیرہ سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے براہ راست افغانوں سے معاملات طے کیا کریں، کہ افغان پاکستانیوں پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ ISI کو یہ معلومات بھی تھیں کہ افغان مجاہدین اسلحہ و مالی امداد بغیر پاکستانی انوالومنٹ کے براہ راست حاصل کرنے کی مسلسل کوششیں کیا کرتے تھے۔ پاکستان کی احمق اسٹیبلشمنٹ اس بات کا اندازہ بھی نہ لگا سکے کہ جن مجاہدین پر ہم تکیہ کرتے پھرتے ہیں یہ چند کلاشنکوف جیسے ہتھیاروں کا ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی ایک بڑی عسکری طاقت سے تصادم کا خطرہ مول لے لیا ہوا ہے، کہ کجا کل کو یہ اقتدار میں آ کر پاکستان کی افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ افغان مجاہدین رہنما پاکستان میں قیام کے دوران آئے دن جلسے کیا کرتے، مگر ان میں سے کسی نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم افغانستان میں اسلامی حکومت بنانے کے بعد دو ہمسایہ ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی وجہ ڈیورنگ لائن پر سمجھوتا کر لیں گے۔ چند برس افغانوں میں گزارنے کے بعد میں ان کی خوبیوں اور خامیوں سے بقدر خوبی واقفیت رکھ پایا، اور بلا شبہ اپنی اس فکر میں باوجود بسیار کوشش کوئی لچک پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ افغان چاہے ملا، دہریہ یا لبرل ہو، پاکستان سے دلی طور پر نفرت کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے کسی ڈیپتھ کے لیے کبھی بھی آمادہ نہ ہوں گے، خواہ ان میں ان کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہو، مگر اس کے باوجود بھی کوئی امکان نہیں کہ افغانستان کی سرزمین یا عوام پاکستان کے لیے کبھی بھی کارمند ثابت نہیں ہوں گے۔ پاکستان نوازی تو دور کی بات ہے کہ جن افغان مجاہدین کو ہم اپنا اثاثہ قرار دیتے پھرتے ہیں، انہوں نے آج تک وہاں قائم ہونے والی تمام حکومتوں کی بھارت سے قربت تک کی مخالفت میں یا پاکستان کے خلاف ہر آئے دن مظاہروں اور سرحدی حملوں کو روکنے اور پاکستان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے کے لیے اپنے منہ سے دو لفظ تک ادا نہیں کیے، اور ہم ہیں کہ کبھی گلبدین کی کابل آمد کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں تو کبھی اشرف غنی کے دورہ پاکستان کے فریب کو پاکستان کی افغان پالیسی کی کامیابی
کہتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ادارے جو گزشتہ 45 سالوں سے افغانوں کے مزاج اور رویے کا ادراک نہ کر پائے، ان کو کیسے دنیا کے بہترین اداروں میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی ریاست میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط مقامی اتحادی درکار ہوتا ہے، مگر پاکستان لگ بھگ نصف صدی کی ہر کوشش کے بعد بھی کیا طالبان و مجاہدین کسی ایک کو بھی اپنا اعتمادی دوست، خیرخواہ اور اتحادی اس لیے نہیں بنا سکا کہ افغانوں سے پالا پڑا ہے، مگر آج بھی ہم اس پر نام نہاد ڈیپتھ کی تھیوری کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جیسے کسی سردار کو ٹرک کی بتی کے پیچھے بھگا دیا جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے ہم مفروضوں کی بنیاد پر ایک رائے کو ایسے قبول کر لیتے ہیں جیسے کوئی روبوٹ ریموٹ کنٹرول کے تابع ہو جاتا ہے۔ ماضی میں افغانوں کی پاکستان دشمنی ہمارے سامنے ہے اور آنے والے وقت میں اس میں اضافہ ہوگا۔ گزشتہ کئی دہائیوں کی خانہ جنگی تباہی و بربادی کے باوجود افغانستان اس پاکستان سے دوستی کی بجائے الزامات کی پالیسی پر قائم ہے، تو اندازہ کر لیں کہ افغان پاکستان دشمنی میں اس حد تک جا چکے ہیں کہ اپنا نقصان بھی برداشت کر رہے ہیں، مگر پاکستان سے دوستی پر آمادہ نہیں ہیں اور نہ ہوں گے۔ ہماری حکومت ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دوستی ہو جائے گی۔ طالبان کے دور حکومت میں پاکستان نے طالبان کو مسعود سے صلح کر اس کو بھی اقتدار میں شامل کرنے کا اصرار کیا تھا، مگر طالبان اسلام کے نام کی ڈھال میں قوم پرستی کے غلبے پر قائم رہے اور 9/11 کے بعد بھی پاکستان نے افغانستان سے دوستانہ مراسم استوار کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر ہر بار ناکامی کے باوجود ہمارے نااہل شارٹ سائٹڈ حکمران ایک سادہ سی بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ افغانستان کسی بھی صورت پاکستان سے بہتر تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے ہمارے افغان پالیسی میکر کو پاکستان's اسٹریٹجک ڈیپتھ ان افغانستان کے نظریے کو اب طلاق دینی ہوگی اور زمینی حقائق کی بنیاد اور افغان سائیکی، پاک افغان تعلقات کی تاریخی پس منظر اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ افغانستان کسی بھی صورت بھارت سے کبھی فاصلہ نہیں کرے گا، بھارت کو افغانستان میں فری مینوورنگ لائسنس دیتا رہے گا۔ اس لیے پاکستان کو از سر نو ایک نئی پالیسی بنانی ہوگی۔